والی میرے مصطفیٰ نے شہیدان کربلا کو آگے کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین کو آگے کیا، علی اکبر کو آگے کیا، علی اصغر کو آگے کیا، قاسم کو آگے کیا، اور محبت کو آگے کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب کوئی اگر اسلام پھیلاتا ہے تو اس کو نور صحابہ سے ملتا ہے، اگر کوئی اسلام بچاتا ہے اس کو نور شہیدان کربلا سے ملتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی وہ تاریخ ہے جب میرے پیارے حسین مدینہ شریف سے رخصت ہو کر کے مکہ شریف آئے، اور مکہ شریف سے رخصت ہو کر کے کوفہ آئے۔ ان ظالم یزیدیوں نے امام عالی مقام کو کتنا خط لکھا تھا، ان ظالم یزیدیوں نے خط دے کر کے بلایا تھا، کہا تھا اے امام عالی مقام، اگر آپ کوفہ تشریف نہیں لائیں گے، کل میدان محشر جب قائم ہوگی، آپ کے نانا جان اگر پوچھیں گے اے کوفی والے تم لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی، تو یقیناً ہم جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے ہم نے آپ کے نواز حسین کو بلایا ہے، ہم نے علی اکبر کو بلایا ہے، ہم نے قاسم کو بلایا ہے، ہم نے جو ہے محمد کو بلایا ہے، لیکن کوئی تشریف نہیں لایا، ہم مجبور ہو کر کے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے سیدنا امام علی مقام اگر دیار مصطفیٰ کو چھوڑا ہے تو نبی کے محبت کو چھوڑا ہے، حسنین کریمین نے اگر جو ہے پیارے محبت روضہ رسول کو چھوڑا ہے تو نبی کے امت کے صدقے میں چھوڑا ہے، مکہ کی حسین فضاؤں کو اگر چھوڑا ہے اس امت کو بچانے کے لیے چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جو ہے آپ مکہ شریف سے جب کوفہ پہنچے ہیں، 2 تاریخ تھی، 2 محرم شریف کو آپ کوفہ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد آپ طرح طرح سے لوگوں کو نصیحتیں کرنے لگے، لوگوں کو طرح طرح سے ان بات سے جو ہے آگاہ کرنے لگے، لوگوں کو بتانے لگے اے کوفے والو دیکھو میں کون ہوں، میں وہی نواسہ ہوں جس کے لیے نانا جان اپنی نماز کو طول کر دیا کرتے تھے۔ اے کوفے والو دیکھو میں کون حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں کہ جس حسین کو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دوش مبارک پر سوار کیا ہے۔ دیکھو اے کوفے والو دیکھو میں کون حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں جس کو میرے مصطفیٰ کریم سموا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ حسن و حسین یہ جنت کے پھولوں میں سے پھول ہے۔ میں وہ حسین ہوں جس حسین کو میرے مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، کہتے تھے یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جب کل میدان محشر قائم ہوگی تو ایسی صورت میں تم کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ واقعہ تو اتنا لمبا ہے کہ جس کو بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں میرے امام حسین طرح طرح سے لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن کوئی نہیں مانا۔ مختصر جو ہے ایک بات دیگر جو ہے امام حسین کی شہدائی آتے رہے، اور آنے کے بعد میدان کارزار میں میدان کربلا میں لوگوں سے مقابلہ اور جو ہے تیر آزمائی کرتے رہے، لیکن ایک کے بعد دیگرے سب شہید ہوتے رہے۔ لیکن جب باری آتی ہے کن کی؟ جب باری آتی ہے اور محمد کی، سبحان اللہ، یہ کن کے بیٹے ہیں؟ بی بی زینب کے بیٹے ہیں۔ بی بی زینب کون ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں۔ فاطمہ الزہرا یہ پیارے مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس طرح ماں جتنی نیک اور صالح ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا اثر، دعاؤں کا اثر اتنا ہی مقام عرفہ و اعلیٰ پر فائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا جب دعائیں کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جنت سے جوڑے عطا فرما دیتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بابا فرید الدین گنج شکر کو ان کی والدہ نے مصلی بچھا کر کے نماز کی ترغیب دی۔ کہا بیٹا تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے شکر عطا فرمائے گا۔ شکر کی لالچ میں نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، جب بھولی ہے اللہ اکبر، ایسی صورت میں ماں پیچھے سے دعائیں کرتی ہے، خالق و مالک میرے بیٹے کو مصلی پر لگانا یہ میرا کام ہے، اور دلوں میں سلام کی محبت، دلوں میں نماز کی محبت پیدا کرنا یہ تیرا کام ہے۔ ابھی تک تو جو ہے شکر کی لالچ میں نماز پڑھتا تھا، اے اللہ میرے بیٹوں کو ایسا والی بنا دے کہ دنیا جو ہے میرے بیٹے سے محبت کرتی ہوئی نظر آئے۔ اور تاریخ شاہد ہے
کہ جب امام بابا فرید الدین گنج شکر جب مصلح کو اٹھایا ہے، کیا دیکھتے ہیں شکر پہلے سے موجود ہے. یہ کیا تھا؟ ماں کی دعاؤں کا اثر تھا. اور اسی ماں کے پاس جب محلے کی خواتین پہنچی کہتی ہیں کہ بابا فرید الدین شکر کی ماں تمہارا بیٹا ولی کامل ہو گیا، تو آپ فرماتی ہیں اس میں کمال میرا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے بابا فرید کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلائی ہوں، اگر پلائی ہوں تو باوضو ہو کر کے پلائی ہوں. آج دعا میں جو اثر ہے یہ میری دودھ کا اثر ہے. جب جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر کے مرد دعاؤں کا یہ اثر ہے تو خاتون جنت کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر بیٹھے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور جب محتاج کا یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ حسنین امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے. زینب نے اپنے بیٹے عون محمد کو امام علی مقام کے سپرد کر دیا. کہا اے امام علی مقام، یہ وقت آ چکا ہے کہ میں اپنے دونوں لاڈلوں کو آپ کے اوپر نشاور کر دوں. یہی تو آزمائش کی گھڑی ہے. کل میدان معاشر اگر قائم ہو، اگر نانا جان پوچھ لیے زینب تو نے میدان کربلا میں پیارے حسین کے لیے کون سی قربانی پیش کی، تو میں کہہ دوں گی نانا جان جب کوفیوں نے امام علی مقام پر جب مصیبتوں کے پہاڑ توڑے تو میں نے اپنے دونوں لاڈلوں کو امام علی مقام کی خدمت میں پیش کر دیا، ان کے اوپر نشاور کر دیا. المختصر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا لڑ سکتے ہیں، لیکن ان کے رگوں میں اگر خون ہے تو شیر خدا کا خون ہے، فاتح خیبر کا خون ہے. اللہ اکبر. جب میدان کارزار میں دونوں جب بچے پہنچتے ہیں ایسی تلواریں چلاتے ہیں، اللہ اکبر، کہ دشمن سپاہ جو ہے دیکھ کر دم رہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ ان کی طاقت بازوؤں میں جو طاقت آئی ہے تو علی کی دعاؤں کی طاقت ہے، فاطمہ الزہرا کی دعاؤں کی طاقت ہے. پیارے حضرت جو ہے امام حسن حسین کی جو ہے تربیت کی اثر ہے کہ آپ ایسے تلواریں چلتے ہیں کہ باطل قوموں کے پرکشتے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظالم نے دیکھا کہ چھوٹے بچے ہیں، نوجوانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، چاروں طرف سے تیر کی بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے یہ نوجوان زخمی ہوتے ہیں، اور ظالم یزیدیوں میں بڑے بڑے سپاہ ان جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سر سے تن سے جدا کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جب باری آتی ہے، ان کی باری آتی ہے تو قاسم کی باری آتی ہے. سبحان اللہ. کون قاسم ہے؟ 16 سال کے نوجوان ہیں جو حسن کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. ان کے والد گرامی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو خلافت کی باری آتی ہے تو آپ نے صلح کا پیغام بھیجا تھا، اور ان کی صلح کا پیغام کا دعاؤں کا اثر میرے مصطفیٰ کریم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرا ایک نواسہ ایسا ہوگا جو لوگوں کے درمیان خون ریزی سے لوگوں کو بچا دے گا اور آپس میں صلح کرائے گا. برادران ملت اسلامیہ اسی امام حسن کے بیٹے قاسم ہیں، اور جب جو ہے میدان کارزار میں آتے ہیں جانے کی تیاری کرتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں نہیں اے میرے بھتیجے، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، میرے بھائی کی علامت ہو، میں تم کو کیسے جانے دے سکتا ہوں. اللہ پر حضرت امام قاسم ایک تعویذ نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد پڑھتے ہیں، پڑھنے اس میں لکھا ہوا تھا یہی کہ اے میرے بیٹے جب مشکل گھڑی آئے تو ایسی صورت میں تم اپنی جان کا نذرانہ اپنے چچا جان امام حسین پر پیش کر دے. تو اس سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت آ سکتی ہے. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام کو جب وہ رقعہ دکھاتے ہیں، امام علی مقام جو ہے آپ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. المختصر. جب امام جو ہے قاسم جب جو ہے اپنے گھوڑے پر جب سوار ہوتے ہیں اور جب باطل قوموں میں جب پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں ایسی تیروں ایسے تلواروں سے جب حملہ کرتے ہیں، کبھی میمنہ پر ہے، کبھی میسرہ پر ہے، کبھی قلب پر ہے، باطل کے پرخچے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون لوگ ہیں جن پر 3 دن سے پانی بند ہے. اللہ اکبر. اس لیے ظالم یزیدی جو 22,000 کا مجمع ہے، ادھر 72 اور 82 ہے، پھر بھی ان کے اوپر جو ہے پانی بند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی کا فرمان تھا اے صحابہ جس بسی سے گزرا کرو. ایسی صورت میں بچوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، بوڑھوں سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. اگر مطالبہ ہے تو نوجوان سے مطالبہ ہے، کسی کے اوپر پانی بند نہ کیا کرو کیونکہ پانی تو صدقہ ہے. اور میرے نبی کے فرمان پر جب مدینہ شریف پہنچے ہیں تو سب سے بڑی فضیلت میرے مصطفیٰ کریم نے بیان کی
ہے کہ سب سے بہترین صدقہ پانی ہے جس سے سارے لوگ پیا کریں۔ اللہ اکبر۔ جب مدینہ شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیج روما کو جب جو ہے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا تو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ ساری قوموں کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے سب پیے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ پانی کسی پر بند نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو ہی ظالم یزیدی آلے جو ہے زہرا پر اپنے پانی کو بند کیے ہوئے ہیں، جہاں ان کی نظروں میں اسلامی تاریخ نہیں تھی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے فرمان یاد نہیں ہے، بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمایا کرتے تھے کسی کے اوپر پانی بند نہ کیا کرو، ہرے بھرے درختوں کو کاٹا نہ کرو، بچوں سے مواخذہ مت کیا کرو، چلے چلتے ہوئے راستے سے بچوں کو سلام کیا کرو تاکہ سلام کی محبت لوگوں کے اندر پیدا ہوتی رہے۔ اور ایک موقع پر صحیح سنت کی حدیث ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کو تم لوگ کرنے لگو تو ایسی صورت میں تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون سی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افسو السلام، سلام کو پھیلایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیسے؟ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب آپس میں سلام کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کرو گے، اور جب دعائیں کرو گے تو مومن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس دعا کے ثمرے میں پروردگار عالم سب کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کا فرمان تھا چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرو، محبت کا پیغام دیا کرو، اور میدان کرب و بلا میں اگر پانی بند ہے تو امن و محبت پر پانی بند ہے، علی اصغر پر پانی بند ہے، سکینہ پر پانی بند ہے، نبی کے آل پر پانی بند ہے، خواتین اسلام پر پانی بند ہے۔ کیا یزیدی کیا اسلام کے جو ہے فرمان کو جب بھول گئے، قرآن کے فرمان کو بھول گئے، حدیث مصطفیٰ کو بھول گئے؟ اللہ اکبر۔ پانی تو بند کر دیا ظالم یزیدیوں نے، اور اس کے بعد جب حضرت قاسم میدان کارزار میں جب پہنچے اس طرح حملہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے پرخچے اڑ گئے، کہنے لگے کہ یہ کون نوجوان ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ باب خیبر کا جو ہے پوتا ہے، یہ باب خیبر حضرت علی کا پوتا ہے جس نے اپنے دست مبارکہ سے باب خیبر کو اکھاڑ کر کے پھینکا ہے۔ اگر ان کے اوپر پانی اگر بند نہ کیا جاتا تو میدان کرب و بلا سے سارے یزیدی اکھاڑ کر پھینک دیے جاتے۔ اسی لیے تو پیاسے بھوکے پیاسے 3 دن کے بھوکے پیاسے گلا بھی سوکھ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، باطل قومیں یہ نہ سوچیں کہ امام حسن و حسین اور ان کے کنبے والے میدان کرب و بلا میں یہ کیا کہ مجبور تھے؟ نہیں، امتحان کی گھڑی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کبھی بچانے کی باری ہی نہیں کی، وہاں کرامت دکھانے کی باری نہیں تھی۔ اگر کرامت دیکھنا ہے تو جو ہے اجمیر کی سرزمین پر دیکھیے کہ جب خواجہ صاحب نے اپنے ایک ادنا غلام کو بھیجا ہے تو پورے آنا ساگر کا پانی ایک کوزے میں بھر دیا۔ تو وہاں تو اگر حکم دیں تو خلد سے کوثر نکل پڑے، وہ حکم دیں تو خلد سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے۔ اور یہ امتحان صبر تھا، ورنہ حسین ہے انگلی رکھیں زمین پر سمندر ابل پڑے۔ یہ تو امتحان کی باری تھی، اور امتحان میں کامیاب ہونا مقصود ہے۔ اس ایک شاعر کہتا ہے شہادت آخری منزل ہے، انسانی سعادت کی وہ خوش قسمت ہی مل جائیں جنہیں دولت شہادت کی۔ برادران ملت اسلامیہ، آج امام علی مقام اتنی بڑی قربانی پیش نہیں کرتے تو آج ان کا ہم تذکرہ نہیں کرتے، آج پوری دنیا میں ان کا ڈنکا نہیں بچتا۔ برادران ملت اسلامیہ، تقدیر کا فیصلہ ہی کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ جب سیدنا امام قاسم جب باطل قوموں کے پرخچے اڑا دیے، عمر ابن سعد نے حکم دیا یہ بچہ وہ ہے جن کو تنہا زیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارزق پہلوان کو بھیجا، جب ارزق پہلوان آنے کے لیے جب تیاری کر رہا تھا کہا کہ نہیں، اتنا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، اس کے مقابلے میں ہم کیا جائیں، ہمارے 4 بیٹے تیار ہیں، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، ایک کے بعد ایک بڑے بیٹے کو بھیجتا ہوں یا چھوٹے بیٹے کو پہلے بھیجتا ہوں، یہ چند منٹ میں کام کر کے آ جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ارزق نے اپنے چھوٹے کو بیٹے کو بھیجا، اور آنے کے بعد جب سیدنا امام قاسم سے جب مقابلہ ہوتا ہے، شیر خدا
خدا کا نور، شیر خدا کا جو ہے ذکر کا ٹکڑا چند منٹوں میں ارزق کے بیٹے کو جہنم رسید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس نے جو ہے فوراً اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، وہ بھی آیا، اس کو چند منٹوں میں خاک و خون میں غلطیدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی سیدنا امام جو ہے قاسم جو ہے اپنی تلوار سے دو حصوں میں منقسم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور مختصر چاروں بیٹے کو بھیجا، چاروں بیٹے فکران ہو گئے، چاروں بیٹے قتل کر دیے گئے۔ اب عزت دل ملاتا ہوا آیا، کہا تم کو معلوم نہیں ہے میں شام کا پہلوان ہوں، میرے ماہانہ تنخواہ 12,000 دینار ہے، اب جو ہے تیری خیر نہیں ہے۔ سیدنا امام علی مقام کے اس جو ہے بھتیجے یعنی امام جو ہے قاسم سے کہتا ہے تجھ کو معلوم نہیں ہے میرے اندر وہ فن سپاہگیری ہے کہ جس کو دیکھ کر باطل قومیں جو ہے ڈر جاتی ہیں۔ سیدنا امام قاسم فرماتے ہیں تم تو ڈینگے ہانک رہا ہے، تم کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے، تمہاری گھوڑی کی زین ڈھیلی ہے اور اتنی ڈینگے ہانک رہا ہے، فن سپاہگیری کا جو ہے لوہا منوانا چاہتا ہے۔ جیسے ارسل اپنے سر کو جھکایا دیکھنے کے لیے کہ واقعی میری گھوڑی کی لگام ڈھیلی ہو، فوراً امام قاسم نے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، شاہ مردہ، شیر اعظم، قوت پروردگار، لا خطا الا علیلا، سیف اللہ ذوالفقار کی صدا بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب عمر ابن سعد نے دیکھا کہ روم کا سب سے بڑا پہلوان مار دیا گیا، اب کسی کی خیر نہیں ہے، اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی جائے، تلواروں کی بارش کی جائے، نیزوں کی بارش کی جائے، نرگے میں لے لیا جائے، زخمی کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب امام قاسم کو تیروں کی جب بارش ہوئی، ان کا ذکر جو ہے زخموں سے جب چھلنی ہو گیا، اللہ اکبر، ایسی صورت میں وہ اپنے گھوڑے سے گرے، باطل جو ہے یزیدیوں نے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پیش کے بتاؤں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب باری آتی ہے علی اکبر کی۔ اللہ اکبر، جو شبیہ مصطفیٰ ہیں، جو 18 سال کے نوجوان ہیں، اللہ اکبر، ان کا گلا جو ہے سوکھ چکا ہے، زبان سوکھ چکی ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایسی صورت میں جب جو ہے سیدنا امام علی مقام نے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو جب تیار کرا کر کے جب میدان کربلا میں بھیجے ہیں، اللہ اکبر، جب ان کی تلواریں چلتی ہیں، جب ان کے جب نیزے چلتے ہیں، باطل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی میمنہ پر، کبھی میمسرہ پر، کبھی قول پر اس طرح حملہ کرتے ہیں کہ باطل قومیں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہے، تنہا مقابلے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں عامر ابن سعد حکم دیتا ہے، اے یزیدیوں، اے کوفیوں، تم کو معلوم نہیں ہے یہ میدان کارزار میں کون آیا ہے؟ یہ وہ آیا ہے جس کے بازوؤں میں اگر طاقت ملی ہے تو مولائے کائنات کی ملی ہے، شیر خدا کی ملی ہے، جو ہے فاتح خیبر کی ملی ہے، تنہا کوئی نہیں لڑ سکتا ہے۔ اس کے اوپر بھی تیروں کی بارش کرو، تلوار نیزوں کی بارش کرو، اس کا زخم جو ہے جو ہے زخموں سے چھلنی کر دو۔ مختصر ان کے بھی زخموں سے جو ہے جسم کو زخموں سے چھلنی کر دیا گیا، تیروں کی اتنی بارش ہو گئی، خون کے فوارے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ اپنے گھوڑے سے گرتے ہیں اور ظالم یزیدیوں نے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خیمے سے آواز آتی ہے، یہ چھوٹا بچہ کیا بگاڑا ہے؟ ان ظالم یزیدیوں سے کہہ دیجئے اس کا گلا سوکھ چکا ہے، پانی کے چند قطرے ہی دے دیں تاکہ کل میدان محشر میں یہی ان ظالم یزیدیوں کے لیے شفاعت کا جو ہے سبب بنتا ہو نظر آئے۔ سیدنا امام علی مقام نے علی اصغر کو اپنے گود میں لیا ہے اور لے جانے کے بعد میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے ظالم یزیدیوں، دیکھو اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے دشمنی ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے تو مجھ سے مقابلہ کرنا ہے، بیعت لینی ہے تو مجھ سے لینی ہے۔ یہ چھوٹا سا علی اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس چیز کا گلا جو ہے سوکھ چکا ہے، پانی کے چند قطرے ہی دے دو تاکہ اس کے گلے میں تری آ جائے، ہریالی آ جائے۔ لیکن ان ظالم یزیدیوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر سے پانی نکلتا ہے لیکن ان کے دل اتنے سخت تھے کہ اس سے کوئی پانی کا اثر نہیں نکلا۔ ہرملہ نے تیر چلایا اور چلانے کے بعد
हैदर अली असगर के गले में पैवस्त हुआ और पैवस्त होने के बाद आपने उस खून को अपने हाथ में लिया, फिजा में उछाला, कहा ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने अपने छोटे अली असगर को भी तेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया, इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। अल्लाहु अकबर। अल-मुख्तसर। इसी तरह जब बारी आती है, आप लाश में जब तैयार होते हैं, सैयदना इमाम आली मकाम लाश में मैदान कारज़ार में जब तैयार होकर के पहुंचते हैं, कहते हैं कि ऐ जालिम यजीदियो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, मैं चाहता तो पहले आ जाता, लेकिन बाद में आ रहा हूँ, इसलिए कि मैं इमाम हुज्जत कर रहा हूँ। अगरचे तूने अली अकबर को शहीद किया है, कासिम को शहीद किया है, अली जो है और मोहम्मद को शहीद किया है, अली असगर को शहीद किया है, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है, अभी भी बात आ जाओ, कल मैदान महशर में नाना जान से तुम्हारी शफाअत करा सकता हूँ। लेकिन जालिम यजीदियों के दिल इतने ज्यादा सख्त हो चुके थे कि उनके तकरीर का असर उनके दिलों पर कोई असर नहीं किया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उन जालिम यजीदियों ने कहा, ऐ इमाम आली मकाम, आप बात ना करें बल्कि आप बैत कर लें। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम हुसैन इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि मैं यजीद पलीद के दस्त पर अपना दस्त नहीं दे सकता हूँ। आज भी अजमेर शरीफ दरगाह पर लिखा हुआ है, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, दस्त सरदार नदास दस्त दर दस्त यजीद हक बिनाया ला इलाहा हस्त हुसैन। आज भी दुनिया उनको बादशाह करती है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप फरमाते हैं ये पाक हाथ मैं यजीद के नापाक हाथ पर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझको तरबियत मेरे नाना करीब ने किया है। मेरे नाना करीब इसी दस्ते मुबारक को जुमा करते थे, इसी पेशानी को बोसा दिया करते थे, इसी हुसैन के लिए अपने सजदे को तूल कर दिया करते थे, इसी हुसैन को अपने गोशे मुबारक पर बैठाया करते थे। तो मैं कैसे जालिम फारसी को फाजिर के जो तारीख सलात भी है, जो लोगों के दरमियान जुल्म ज़्यादती करता है, उसके दस्त पर मैं कैसे बयान कर सकता हूँ? हरगिज़ नहीं हो सकता है। जब मुकाबिला होता है बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इमाम आली मकाम कभी मैमना पर, कभी मैसरा पर, कभी कल्ब पर, चारों तरफ से हमला करते हैं। बातिल कौमें, यजीदी कौमें जो है उनके मुकाबले की ताब न ला करके तीरों की बारिश कर देते हैं, तलवारों की बारिश कर देते हैं। और जब इमाम आली मकाम अपने घोड़े से जब जो है जमीन पर गिरते हैं, शिब्रे लईल उनके सीने पर सवार हो गया और जो है उनको शहीद करना चाहा। आपने कहा मेरे सीने से उतर जाओ, देखो आज कौन सा दिन है? शिम्र ने कहा जुमा का, और आपने फरमाया ये वक्त कौन सा है? आप जो है शिम्र ने कहा कि बिल्कुल नमाज का वक्त है। वही इमाम आली मकाम फरमाते हैं मेरे जो है सर मेरे सीने से उतर जाओ ताकि मैं रब का सजदा अदा कर लूं, ताकि दुनिया वालों को ये पैगाम मिले कि जब इमाम आली मकाम जब इस दुनिया से गए हैं तो रब का सजदा अदा करते हुए गए हैं, उनका सजदा कभी कज़ा ही नहीं हुआ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये जो है कौन सा सजदा था? मोहब्बत का सजदा था, इश्क का सजदा था, वरना उनके जिस्मों से खून बह रहा है और खून से वज़ू टूट जाता है तो नमाज कैसी? लेकिन ऐसी इश्क वाली नमाज है, ऐसी मोहब्बत वाली नमाज है, क़यामत लोगों के लिए ये दर्स इबरत का पैगाम है कि जब इमाम आली मकाम जब इस दुनिया से जाते हैं उनका सजदा क़ज़ा नहीं बल्कि अदा करते हैं। इसी मौके पर शायद क्या को कहा है सारे सजदों से आला हुसैन का सजदा है, सारे सजदों से आला हुसैन का सजदा है, सारे सजदों से आला हुसैन का सजदा गले लगाए हैं काबा हुसैन का सजदा, गले लगाए हैं काबा हुसैन का सजदा। और जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी आंचल में मतलब के सुभान अल्लाह, जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी आंचल में, जनाब फातिमा ज़हरा ने अपनी आंचल में बहुत संभाल के रखा हुसैन का
بہت سنبھال کے رکھا حسین کا سجدہ، اور زمین کربلا میں نبی کے سجدوں سے، زمین کربلا میں نبی کے سجدوں سے، زمین کربلا میں نبی کے سجدوں سے، شعور سیکھ کے آیا حسین کا سجدہ، شعور سیکھ کے آیا حسین کا سجدہ، اور ملک بشر بھی ملائک ہیں جس پہ ناز ہے، فرشتوں کو بھی ناز ہے، بشر تو ملائک بھی جس پہ ناز ہے، بشر تو ملائک بھی جس پہ ناز ہے، ادا ہوا ہے کچھ ایسا حسین کا سجدہ، ادا ہوا ہے کچھ ایسا حسین کا سجدہ۔ المختصر، جب امام عالی مقام جب سجدہ ادا کر لیتے ہیں، شمر لہیب نے ان کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو آل زہرا کا صدقہ نصیب عطا فرمائے، شہیدان کرب و بلا کے نورانی عرفانی حقانی فیضان سے مالا مال عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ، اور ساتھ ساتھ میں فاتحہ بھی ہوگا، آپ تمامی حضرات کھڑے ہو جائیے، پہلے صلاۃ و سلام